إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه پیارے بھائیو، آج کے درس میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تو ان انسانوں میں سے جو سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ انبیاء اور رسل علیہم السلام ہیں۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام سے زیادہ افضل انسان اس کائنات میں نہیں ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں جن کو وہ اپنا امام سمجھتے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 امام جو ہیں وہ انبیاء سے اور رسل علیہم السلام سے بھی افضل ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں میں سے سب سے جو افضل ہستیاں بنائی ہیں وہ انبیاء اور رسل علیہم السلام ہیں۔ 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء اللہ نے دنیا میں مبعوث کیے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 224 کے قریب وہ رسول ہیں۔ رسول کا درجہ اور مقام وہ نبی کے درجے اور مقام سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی نبی کا درجہ رسول کے درجے سے کم ہے۔ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ اس رسول کی ہی شریعت کو آگے وہ عوام تک پہنچاتا ہے، وہ اسی دین کو، شریعت کو آگے تبلیغ کرتا ہے۔ تو جو انبیاء ہیں ان کا درجہ کم ہے، رسولوں کا درجہ زیادہ ہے، اور یہ عقیدے کی بات ہے۔ ایک کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ، اس کے اندر یہ بات ساری لکھی ہوئی ہے کہ اس بات کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ انبیاء کا درجہ رسولوں سے کم ہے۔ رسولوں میں یعنی آگے پھر آ کر تقریباً 5 رسول جو ہیں وہ پھر باقی رسولوں سے زیادہ افضل ہیں۔ 5 رسول جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے، اور ان 5 رسولوں میں سے پھر آگے 2 رسولوں کا
درجہ سب سے زیادہ ہے۔ ایک جناب ابراہیم، وہ جو 5 ہیں وہ کون ہیں؟ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، اور جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان 5 کا جو مقام ہے اور جو درجہ ہے وہ باقی رسولوں کا نہیں ہے۔ پھر ان 5 میں سے 2 سب سے زیادہ افضل ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک ان میں سے ابراہیم خلیل اللہ اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں واضح آیت آتی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود وضاحت فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل پکڑتا۔ یعنی مجھے ابو بکر سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ میں ان کو اپنا خلیل پکڑنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل پکڑا ہوا ہے لہذا میں اب صرف اللہ کا ہی خلیل ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان 2 خلیلوں میں سے جن کا تذکرہ ہم اپنے درود میں بھی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، پھر آگے دوسرا جملہ ہے۔ تو یہ جو 2 انبیاء ہیں ان کا درجہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ پھر ان 2 میں سے جو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر مجھے فائز کیا جائے گا، اور میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور ساری اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، جنت کا دروازہ میرے کھڑکانے سے جا کر کھولا جائے گا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہ باقی انبیاء کا مقام، بلکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سارے انبیاء کی موجودگی میں، یعنی بیت المقدس میں سارے انبیاء اور رسول اور نبی صلی اللہ وہاں حاضر یعنی جمع ہوئے، تو اس وقت جب نماز کا وقت آیا اور نماز کی امامت کی بات آئی تو جناب جبرائیل علیہ السلام اب وہاں پر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا کندھے سے اور آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور یہ لوگوں کو ایک اشارہ دے دیا کہ دیکھ لو جہاں سارے جمع ہیں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جماعت کرائی۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے ایک عقیدے کی بات کہ ایک تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ جی 12 امام وہ ساری کائنات سے افضل ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ انسانوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ رسول، اور رسولوں میں پھر آگے سب سے افضل 5 رسول، اور 5 میں سے پھر 2، اور 2 میں سے پھر 1 محمد کریم۔ یہ ہے عقیدے کی بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ جس طرح انبیاء کے اندر یہ درجہ بندی ہے مرتبوں میں، تو اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی درجہ بندی ہے۔ صحابہ کرام میں سے یعنی پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ اس امت کے جتنے بھی طبقے کیے جا سکتے ہیں ان تمام طبقات میں سب سے بہترین طبقہ وہ صحابہ کرام کا ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ اس طرح کا ایمان لائیں گے جس طرح کا ایمان یہ صحابہ لائے ہیں تو پھر یہ ایمان والے ہیں. تو گویا صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی بنا دیا پوری کائنات کے لیے. تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ جناب صحابہ کرام جو ہیں وہ اس امت کے تمام طبقوں میں سے اعلیٰ ہیں اس امت کے. اچھا، اور اس کے بعد پھر آگے قرآن میں بھی اس کی گواہی موجود ہے. فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا کہ وہ جو انصار اور مہاجرین ہیں نا، وہ جو بہت زیادہ آگے نکل جانے والے نیکیوں میں، قربانیوں میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، جن کو یعنی کوئی پا ہی نہیں سکا، تو وہ صحابہ کرام سب سے. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس امت میں سے سب سے افضل طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام. پھر ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین، پھر آگے جتنے بھی آپ درجے کرتے چلے جائیں یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے. اسلام کے اندر یہ 3 طبقوں کی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد آگے ان کا زمانہ ہے جنہوں نے میرے زمانے والے افراد کو پایا یعنی تابعین. اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے جنہوں نے ان لوگوں کو پایا کہ جنہوں نے میرے صحابہ کے زمانے کو پا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 زمانوں کو بہترین زمانے کہا ہے. باقی آگے پھر آگے جتنے بھی چلتے چلے جائیں، لیکن یہ 3 زمانے سب سے بہترین زمانے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پھر آگے 2 کیٹیگریاں ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ سب سے وہ افضل ہے. ان سے افضل ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. اب دیکھیں نا کہ وہ پہلا دور تو قربانیوں کا دور تھا. پہلا دور تو واقعتاً ایک بڑا مشکل دور تھا. جب مکہ فتح ہو گیا لوگ دڑا دڑ اسلام میں آ رہے ہیں. اب تو سارے راستے کھل گئے، اب تو وہ مشقتیں رہی نہ. تو وہ لوگ جنہوں نے مشقتوں پریشانیوں کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، جنگوں میں ساتھ دیا، مارکوں میں ساتھ دیا، تو ان کا مقابلہ. اور جب حالات بہتر ہو گئے، اسلام پھیل گیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت مل گئی، اب جو بعد میں اسلام لائیں گے اب ان کا وہ مقام تو نہیں نہ ہوگا جو پہلے لوگوں کا. پھر وہ جو پہلے لوگ تھے نا، ان میں پھر آگے جا کر دیکھیں کہ ایک وہ طبقہ تھا، ایک وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی. اور جس بیعت کا تذکرہ قرآن سورہ الفتح میں موجود ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جو آپ کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے. فرمایا اور وہ کتنے تھے؟ وہ تقریباً 1500 کی تعداد میں. یعنی فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں سے پھر وہ 1500 کی تعداد یہ سب سے زیادہ ان سے بھی افضل ہے. مکہ جب فتح ہوا اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 تو وہی مجاہد تھے جو مدینہ سے مکہ آپ کے ساتھ گئے تھے، اور ان کے علاوہ اور ابھی کئی تھے جو اس وقت ساتھ نہیں بھی گئے تھے. یعنی اس وقت مسلمانوں کی تعداد تو 10,000 سے تجاوز کر چکی تھی. لیکن وہ جو حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے پھر ان کا مقام دیا. پھر وہ جو حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے تھے
ان میں سے بھی پھر آگے زیادہ افضل کون ہیں؟ جنہوں نے بدر کی جنگ میں ساتھ دیا، بدر کی جنگ میں حصہ لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف جھانک کر یہ کہہ دیا ہے کہ اے اہل بدر، اب تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اصحاب بدر کے لیے یہ نوید مسرت سنائی ہے. تو بات کو پھر ذرا دوبارہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہیں؟ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے. پھر ان میں سے افضل کون ہیں؟ بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کرنے والے حدیبیہ کے مقام پر. پھر ان سے افضل کون ہیں؟ بدر کی جنگ میں شامل ہونے والے. اور پھر ان سے بھی زیادہ افضل کون ہیں؟ جن 10 صحابہ کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی اور ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اور پھر ان 10 میں بھی پھر کون زیادہ افضل ہیں؟ وہ 4 خلفائے راشدین کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ 4 افضل ہیں. پھر ان 4 میں سے جو پہلے 2 ہیں وہ بعد والے 2 سے افضل ہیں. پہلے 2 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے ہیں اور بعد والے 2 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں داماد لگتے ہیں. جناب عثمان وہ اللہ کے رسول کے دوہرے داماد ہیں. 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے عقد میں آئیں اور جناب علی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4تھی بیٹی سیدہ فاطمہ ان کے شوہر ہیں. تو یہ 2 پہلے 2 سے یعنی بعد والے 2 سے پہلے 2 جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں. اور اب پہلے 2 میں بھی اگر دیکھا جائے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، ان میں سے پھر جناب ابو بکر کا مقام جناب عمر بن خطاب سے زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ عقیدہ. اور یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کیونکہ اسی عقیدے کے دلائل ہمیں قرآن سے ملتے ہیں اور حدیث سے ملتے ہیں. لیکن اب اگر کوئی آدمی کہے جی نہیں 12 امام جو ہیں وہ تو نبیوں اور رسولوں سے بھی اوپر ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے. اس عقیدے کی دلیل ہی کوئی نہیں. اور اگر اسی طرح کوئی یہ کہے کہ جی علی رضی اللہ عنہ وہ ابو بکر سے بھی زیادہ افضل ہیں، تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے. یعنی اگر کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل ہیں، تو یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے، طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنا مصلح کس کے حوالے کیا تھا؟ جی سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے کیا تھا. حالانکہ علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، مدینے میں ہی تھے، وہ کہیں سفر پہ باہر نہیں گئے ہوئے تھے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ جی اس لیے ابو بکر صدیق کے حوالے مصلح کیا تھا کہ علی وہاں موجود نہیں تھے. بات سمجھے نا، وہ وہاں موجود تھے. لہذا یہی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کی وفات کے بعد پھر صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر کو ہی سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر فرمایا کہ آپ ہاتھ آگے کریں اور ان کی بیعت کی کہ آپ کے ہی حوالے اللہ کے رسول نے ہماری نماز کا مصلح کیا تھا اور آپ کی یعنی امامت آپ کے سپرد کی تھی. اب ہماری جو سیاسی امامت ہے، جو یعنی ہماری حکومت کی امامت ہے، وہ بھی آپ نے کرنی ہے، لہذا آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے تمام صحابہ کرام کے متفقہ خلیفہ اول قرار پائے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر تک وہ بیعت نہیں کی،
لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام انبیاء میں سے سب سے افضل کون ہیں؟ انبیاء میں سے، رسولوں میں سے سب سے افضل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس امت میں سے سب سے افضل جو ہے نا، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فضل، وہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو یہ ہے عقیدہ. تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ غلط ہے کہ جی علی کا پہلا نمبر ہے، علی پہلے نمبر پر ہیں، علی سب سے افضل ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنے والے، ان کا اہل السنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے بہرحال آج میں نے آپ کو عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھایا. دوسری بات جو میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یعنی قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے جو سب سے افضل صورت جس کو قرار دیا وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور اسی طرح آیتوں میں سے سب سے افضل آیت جس کو قرار دیا وہ ہے آیت الکرسی. صورتوں میں سے سب سے افضل صورت کون سی ہے؟ الفاتحہ. اور آیتوں میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے افضل یہ آیت ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جن کو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہونے کا یہ اعزاز خود زبان نبوت سے جاری ہوا. آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اے ابی مجھے بتاؤ نا ذرا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو سیدنا ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے جہاں تک یاد ہے وہ یہی اللہ لا الہ الا هو الحی، یہی قرآن کی سب سے افضل آیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے سینے پہ ہاتھ مارا اور سینے پہ ہاتھ مار کر نا آپ نے شاباش دی اور آپ نے فرمایا کہ لِيَهْنِئَكَ عِلْمُكَ یا ابا منذر، اے ابو منذر تیرا علم تجھ کو مبارک ہو. ہم نے اگر کسی بچے کو شاباش دینی ہو تو آج ہمارا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے یعنی کمر پہ تھپکی دیتے ہیں. تو ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ آپ نے جب کسی کو شاباش دینی ہوتی تو آپ اس کے سینے پہ تھپکی دیا کرتے تھے. تو سینے پہ تھپکی دے کر آپ نے فرمایا کہ اے ابو المنذر آپ کا علم تجھ کو مبارک. تو یہ ایک دلیل ہے کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. دوسری اس سورت کی فضیلت یہ ہے، اس آیت کی فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس سورت کو، اس آیت کو رات سوتے وقت اور وہ پڑھ کر سوتا ہے اور جسم کے اوپر وہ ایک دفعہ پھونک مار لیتا ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر اور یہ آیت الکرسی یہ پڑھ کر اگر وہ اپنے جسم پہ پھونک مار کر اور وہ یعنی سو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی آفت سے اور مصیبت سے وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا اب ایک طرف تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہے نا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی، وہ فطرانہ جمع ہوا تھا
ہمارے ہاں تو پیسے ہی دیے جاتے ہیں نا، پیسے دیتے ہیں کہ ہاں جی آج کل یہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، حضرت صاحب اچھا دسو جی کنا فطرانہ بند ہے، وہ بیچارہ جتنا مرضی بتاتا رہے جی وہ 2.5 کلو ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں 2.5 کلو دیا جاتا تھا، او جی وہ ٹھیک ہے لیکن تسی سانو پیسے دسو کنے بند ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرانہ جنس کا دیا جاتا تھا، اور جنس میں بھی زیادہ تر جو فطرانہ نکالا جاتا تھا، چونکہ عرب کے اندر کھجور زیادہ تھی تو کھجور وہ ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو کھجور یہ اس کا فطرانہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام ماشاءاللہ، ہاں جی گھر کے کتنے افراد ہیں؟ 10، اچھا کتنا جی فطرانہ بنا؟ اتنا، لاؤ جمع کرا دیا۔ اس وقت فطرانہ تول کر نہیں نکالتے تھے، ناپ کر نکالتے تھے۔ کس طرح نکالتے تھے؟ ماپ کر، ناپ کر۔ ناپتے کیسے تھے؟ وہ ایک ٹوپا ہوتا تھا جس کو سا کہتے تھے، وہ ایسے ٹوپا بھرا رکھ دیا، یہ ایک بندے کا، دوسرا ٹوپا بھرا یہ 2 بندے، تیسرا ٹوپا بھرا، یہ وہ ٹوپے میں ماپ کر فطرانہ نکالتے تھے۔ تو جتنے افراد ہوتے اتنے ٹوپے، بس ایک موٹی۔ اب اسی کا جب بعد میں وزن کیا گیا تو وہ جو گندم ہے نا، گندم تقریباً 2.5 کلو بنتی ہے، اور اگر کھجور اس میں تولی جائے تو اس کا وزن زیادہ بنتا ہے، کیونکہ گندم ہلکی ہوتی ہے نا، کھجور کیا ہوتی ہے؟ وزنی ہوتی ہے، چاول گندم سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ تو اگر اسی ٹوپے میں آپ گندم ماپیں گے اس کا وزن کم ہوگا، اسی ٹوپے میں اگر آپ چاول ماپیں گے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو وہ صحابہ زیادہ تر کوئی گندم دے دیتا، کوئی جو دے دیتا، کوئی چاول دے دیتا، کوئی منقع دے دیتا، کوئی کھجوریں دے دیتا۔ کھجور زیادہ تھی، کھجوریں زیادہ جمع کرائی جاتی۔ مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ جایا کرتا تھا کھجوروں کا۔ جب دیکھیں نا ہر گھر والے کھجوریں لا رہے ہیں، کھجوریں لا رہے ہیں، ڈھیر لگتا جا رہا ہے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ تقسیم کر دیتے تھے۔ مدینے میں جتنے گھر ہوتے اب ان کو کسی کو من بھیج دی، کسی کو 2 من کھجوریں بھیج دی، کسی کو، یعنی بعد میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو جتنا بھی وہ یعنی جمع ہو رہی تھی نا کھجوریں، تو وہ ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اس ڈھیر کے اوپر نگران مقرر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ تو رات کو چوکیدار تھے، کھڑے تھے، ایک آدمی آیا، کنگال سا لگ رہا تھا، اور اس نے اپنی چادر بچھائی۔ چادر بچھانے کے بعد وہ ڈالنے لگ گیا کھجوریں۔ تو جب اٹھانے جانے لگا، سیدنا ابو بکر نے جا کر، سیدنا ابو ہریرہ جا کر اوپر سے پکڑ لیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا یعنی بیت المال ہے، اجتماعی مال ہے، اور تو یہ چرا کر، او میرے بچے ہیں، میں بڑا غریب ہوں، بڑا کمزور ہوں، تیری مہربانی ہے، مجھے جانے دے۔ لہذا سیدنا ابو ہریرہ ان کو ترس آ گیا، انہوں نے جانے دی۔ اگلے دن نا وہ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آج رات ابو ہریرہ کے پاس ایک چور آیا تھا اور وہ کھجوریں چرا کر لے کے جانے لگا، اور ابو ہریرہ نے پکڑ بھی لیا لیکن چھوڑ دیا اس کی منتوں کی وجہ سے۔ صبح اللہ کے رسول نے پوچھا، ہاں ابو ہریرہ وہ تیرے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ حیران ہوئے کہ یہ یعنی مجھے میرے علاوہ تو کسی کو یہ بتا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں مجھے پتا چل گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول ایسے وہ منتیں کر، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات اس نے پھر آنا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے اچھا پھر آنا ہے، آج تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا، بڑے چکنے ہو کر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ وہ آیا، پھر کپڑا بچھایا، کھجوریں ڈالی، اٹھا کر جانے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے جا کے پکڑ لیا، کہنے لگے کل میں نے تجھے چھوڑا تھا، آج پھر آ گیا۔ پھر اس نے منتیں کی، پھر سماجتیں کی، اور اپنی فقیری اور تنگ دستی کے واسطے ڈالے۔ تو ابو ہریرہ کو پھر ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ابو ہریرہ نے پھر وہ چور چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بنا وہ تیرے چور کا؟ اللہ کے رسول اس نے بڑی منتیں کی، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ آج رات اس نے پھر آنا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ تو پھر اس نے عادت ہی بنا لی ہے، آج نہیں میں چھوڑوں گا۔ آئے کھڑے چکنے ہو کر کھڑے ہیں، الرٹ ہیں۔ وہ آیا، اس نے چادر پھیلائی، پھر جانے لگا اپنا کھجوریں ڈال کر۔ تو
ابو ہریرہ کہنے لگے آج میں نہیں تجھے چھوڑوں گا. تو اس نے نا دیکھ لیا نا کہ آج جو ہے نا ابو ہریرہ کے چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے, آج اس کے تیور نہیں دکھائی دے رہے چھوڑنے والے. لہذا کہنے لگا کہ اچھا ابو ہریرہ میں پھر ایک بات تجھے بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر تو رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ کر سوئے نا تو نا شیطان سے محفوظ رہے گا. اتنی بات وہ بتا. کہنے لگے بس اب تو مجھے جانے دے, اب مجھے چھوڑ دے. تو میں نے تجھے دیکھ کتنی قیمتی بات بتائی ہے, یہ بہرحال پکی بات ہے. وہ کہنے لگے اچھا چلو پھر جاؤ, میں نے تجھے چھوڑا. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا. ہاں ابو ہریرہ کیا بنا؟ اللہ کے رسول ایسے ہوا. جاتے ہو اس نے یہ کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صادقہ کا وہو کذوب, اس نے آپ کو بات سچی کہی ہے لیکن ہے وہ بہت بڑا جھوٹا, ہے وہ بہت بڑا جھوٹا, لیکن بات آپ کو سچی کہہ گیا. اچھا اللہ کے رسول یہ کون تھا, اب کیا مسئلہ ہے یہ؟ کہا کہ ابو ہریرہ جس آدمی سے 3 راتیں تیرا پالا پڑا ہے نا وہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا رہا. سیدنا ابو ہریرہ بڑے پریشان, یہ ابلیس تھا, وہ آتا رہا میرے پاس اور وہ مجھے یہ بات بتا کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تجھے سچی بتا کر گیا لیکن ہے وہ بہت بڑا جھوٹا. تو میرے بھائیوں ہمارے بارے میں دیکھیے ذرا عقیدے کی بات. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ اماموں کو نہیں مانتے, یہ پیروں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. غلط بات ہے. اور بھائیوں ہم تو کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کی مانتے ہیں. کیا سمجھے؟ ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کی مانتے ہیں, لیکن صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹیلی کر جائے ہم اس کی بات مانتے ہیں, وہ اگرچہ شیطان ہی کیوں نہ ہو بات کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ صرف اتنی کہتے ہیں کہ اس پر تصدیق محمدی ہونی چاہیے, اس پر مہر محمدی ہونی چاہیے, اس کی تائید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے اگرچہ وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیں شیطان بات بتا کر گیا, رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا شیطان سے یہ بات بتانے والا کون ہے؟ ابلیس. اگلے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی, فرمایا کہ اس نے تجھے بات سچی بتائی ہے, یہ تصدیق ہو گئی. تو میرے بھائیوں ہمارے لیے دین بن گیا, ہمارے لیے دین بن گیا. ہم میرے بھائیوں کہتے ہیں ہم تو ہر ایک کی مانتے ہیں, ہر ایک کو مانتے ہیں اور ہر ایک کی مانتے ہیں, لیکن صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس پر تصدیق, اس پر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھا دو تو ہم ہر ایک کی مانتے. اب دیکھو نا بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہو لیکن وہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو, الحمدللہ ہمارے لیے سر ماتھے پہ. بات امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہو, فتویٰ امام مالک کا ہو, لیکن ان کا فتویٰ قرآن اور حدیث کی کسی آیت اور حدیث کے مطابق ہو تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ بات ٹھیک ہے. فتویٰ امام احمد بن حنبل کا ہو لیکن اس پہ تصدیق محمد رسول اللہ کی ہو جائے تو الحمدللہ. فتویٰ امام شافعی کا ہو, فتویٰ امام بخاری کا ہو, امام مسلم کا ہو, امام کسی بھی امام کا ہو, لیکن اس کی تصدیق اللہ کے رسول کر دے تو ہم اس کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے. وہ ہمارے لیے ماتھے کا جھومر ہے, سر کا تاج ہے, گلے کا ہار ہے, آنکھوں کا سرما ہے. ہم اس کو ماننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. لیکن اگر بات کرنے والا کوئی بہت بڑا علامہ ہو, بہت بڑا فہامہ ہو, ڈگریوں کا ڈھیر اس کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کے پاس لاکھوں مریدوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں, آگے اور پیچھے ہٹو اور بچوں کے نعرے لگانے والے موجود ہوں, لیکن اس کی بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو تو ہم اس کی بات کو نہیں مانتے.
لو اس میں ہمارا کوئی جرم ہے تو بتاؤ، اس میں ہماری کوئی غلطی ہے تو بتائیں۔ کوئی غلطی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے ایک کو ہی اپنا امام پکڑا ہے، ایک کو ہی اپنا پیر پکڑا ہے، ایک کو ہی اپنا مرشد پکڑا ہے، بس وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم نے طرح طرح کے نہ امام پکڑے ہیں، نہ طرح طرح کے پیر پکڑے ہیں، نہ طرح طرح کے آستانے دربار اور گدیاں پکڑی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ایک ہی پیر ہیں، ایک ہی امام ہے، ایک ہی مرشد ہیں، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ تو بس یہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے یہ بات ایسے ہی نکال لی نا کہ بات کرنے والا شیطان تھا، لیکن اللہ کے رسول نے تصدیق کر دی، ہمارے لیے وہ دین بن گیا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات۔ لیکن جناب اگر کوئی آدمی ایسے اوٹ پٹانگ ہم سے منوائے، جی ہمارا ایک دوست تھا، اس ہمارے دوست کا ایک بھائی تھا، اس بھائی کا نا آگے ایک کلاس فیلو تھا، اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور انہوں نے نا ایک دفعہ ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ فلاں علاقے میں ایک ولی تھا، اور اس ولی کی ایک کرامت تھی، اور وہ کرامت جو ہے نا وہ ایسے ہوا تھا، اللہ اکبر، جناب وہ جناب کانچ کی روٹی کھایا کرتا تھا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اس نے 80 سال عبادت کی تھی۔ اب اگر کوئی ہمیں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اگر کوئی منوانا چاہے تو ہم نہیں مانتے۔ بھائی ہم ان جیسی اوٹ پٹانگ باتوں کو نہیں مانتے۔ پہلی تو بات ہے کہ ہم ان کو ولی نہیں مانتے جو نماز کے پابند نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، جن کا لباس سنت کے مطابق نہیں، جن کی شکل سنت کے مطابق نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلی بات تو پھر ہے نا ان کی کرامتیں ہم نے کیا ماننی ہے جو ہیں ہی سنت کے مخالف، عقیدہ ان کا شرک والا، نماز کے قریب نہیں جانا، چہرہ سنت کے مطابق نہیں، لباس سنت کے مطابق نہیں، وہ زنا سارا بازو وہ کڑوں سے بھرا ہوا ہے، منکوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جناب یہ انداز ہے، کبھی نماز نہیں، کبھی پاکی پلیدی کا خیال نہیں، اور یہ جناب ولی دوراں بنے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے ہم ان سب کی بات کو مانتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو اپنے لیے ہم قابل صد احترام سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا میں نے عرض کی۔ تو بھائیو آیت الکرسی جو آدمی رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوتا ہے تو وہ ہر قسم کے شر سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا اور اس کو وہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیتا ہے، اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف ایک موت کا فاصلہ ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ ادھر اس کو موت آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ کون؟ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور جو فرض نماز ہی نہیں پڑھتا۔ کیا میری بات سمجھے؟ جو فرض نماز ہی نہیں پڑھتا وہ آیت الکرسی خاک پڑے گا؟ تو میرے بھائیوں یہ اتنی فضیلت والی، اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس ایک سورت کے اندر اللہ، ایک آیت کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے، اور وہ اللہ کا اسم اعظم پتہ کون ہے؟ کون سا ہے؟ الحی القیوم۔ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا 16 دفعہ تذکرہ موجود ہے۔ تفصیل کا اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، 16 دفعہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس ایک آیت میں ایک دعویٰ ہے، 11 دلائل ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور 11 دلائل اللہ نے پھر اس ایک دعوے پر پیش کیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بھائی پہلی دلیل کیا ہے؟ فرمایا الحیو، وہ زندہ ہے۔ دوسری دلیل القیوم، وہ قیوم ہے۔ تیسری دلیل لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ چوتھی دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں، آگے آخر تک پڑھتے گئے 11 دلائل ہیں۔ اب اللہ کے سوا کوئی ہے جو الحیو ہو، جو القیوم ہو، جس کو نیند اور اونگ نہ آتی ہو اور اسی کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز ہو؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں، لہذا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بات سمجھ آئی جی؟ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آج 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر